آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو مقدس ناموں کا علم عطا فرمایا، اسماء حسنہ کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین اکرام قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہے ہر ایک کا نام آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ جتنی چیزیں جو اب تک پیدا ہو گئی ان کا نام بھی جانتے تھے، اور قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی ہے ان ساری چیزوں کے ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو تھا۔ اتنا علم تھا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر آمنہ کے لال کی جب باری آئی، یہ جو چلر قوم نے جس کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہا، ارے تم بیٹھا یار، تم کہیں کو ٹینشن لے رہے، میں ہوں نا کب تک ہے بس ٹینشن مت لو، ہے لائٹ لو یار، لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں، تم کسی عام آدمی کی بات نہیں، غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو۔ مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی، آقا علیہ السلام کی یہ عظمت کہ میرا نبی، ارے بھائی، ارے یارو کئی کو بلا یارو، اتنا ٹینشن تھا تو سنو یار، غور کرو میرے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ وعلم آدم الاسماء الحسنى، اللہ نے کہا میں نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، رائٹ، تمام چیزوں کے ناموں کا علم، اسماء حسنہ ہم نے آدم کو دیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، رب نے کیا پڑھایا، کیسا پڑھایا، دیکھو بنگلور کے مسلمانوں۔ آمنہ کے لال کی مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے، پوچھے یا رسول اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اپنے نام، کائنات کے نام، کائنات کی ہر شے کے نام کا علم دیا، حضور آپ کے علم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولوی کہتا ہے حضور ان پڑھ ہے، صحابی پوچھ رہا ہے آپ کے علم کی بات کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا نہیں میں مدرسے کو نہیں گیا، میں مول صاحب کہنے نہیں بیٹھا۔ میرا نبی ایسا نہیں بولا۔ آمنہ کا لال کہتا ہے صحابیوں سنو، آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ میرے علم کے خطروں میں سے نکال کر ایک خطرہ دیا گیا، تو آدم کے علم کا یہ عالم۔ اللہ نے میرے علم سے ایک خطرہ نکال کر آدم کو دے دیا، تو آدم کے یہ علم کا عالم تھا۔ تو خطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، میں بولا کون سے اینگل سے رہے؟ پوچھے تو بولے مصعب پھر وہ لکھتے نہیں تھے نا حضور؟ ایسا ایک کام کریں گے، تو اور میں دونوں مل کے پرائم منسٹر مودی کرنے جائیں گے، اور مودی صاحب کو پوچھیں گے آپ پرائم منسٹر بنے تو کتنے پیپران لکھے جب سے اب تک؟ اگر مودی صاحب کہنے تو نہیں چل سکتا تو بنگلور کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس جا کے بیٹھیں گے، پوچھیں گے صاحب آپ اب تک کتنے ججمنٹس لکھے؟ جج بولتا ہے اس کو ڈالو جی جیل میں۔
اجی صاحب آپ کتنے لکھے؟ پوچھا جیل میں کہیں کو بھیج رہے میرے کو؟ بولے بے وقوف جج ہوں۔ بولے جج ہے تو کیا ہوا؟ بولے جج لکھتا نہیں لکھواتا ہے، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، چائے بیچ کے جج نہیں بنا، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، پڑھ پڑھ کے جج بنا ہے۔ اتنا پڑھ لیا کہ اب پڑھنا شرم بن گیا ہے۔ بولے اب اتنے بڑے پوزیشن کا مالک ہو گیا، لکھتا نہیں ہے، ہلاتا ہے زبان تو لکھ لیا جاتا ہے، زبان ہلاتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے۔ جبریل امین وحی الہی لے کر آ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا اے اللہ لکھ دوں، تو کہا میرے مصطفیٰ تو نہ لکھنا، تو نہ لکھنا۔ بولے مولا کیوں نہ لکھوں؟ تو کہا مصطفیٰ دیکھتا نہیں، عرب والوں میں لکھنا عیب سمجھا جاتا ہے، لکھنا کمی سمجھا جاتا ہے، لکھنا خطا ہے، لکھنا لغزش ہے، لکھنا عیب ہے، اور میرے مصطفیٰ میں نے تجھے عیب سے پاک کیا ہے، تو نہ لکھے گا، تو کہتا جا۔ امیر معاویہ لکھتا چلا جائے گا، تو کہتا جا۔ ابو ذر غفاری لکھتا جائے گا، تو کہتا جا۔ سعد ابن ابی وقاص لکھتا جائے گا، تو کہتا جا۔ حضرت زبیر لکھتا چلا جائے گا۔ عرب والوں میں لکھنا عیب تھا، کیا تھا بولو؟ لکھنا عیب مانتے تھے ان لوگ، لکھنا عیب مانتے تھے، اور اللہ نے کہا حبیب جو اے لوگوں کی نظروں میں عیب ہو میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے پاس میں وہ عیب، اگرچہ کہ بات شرف کی ہے لیکن لوگوں میں عیب ہے، میرے حبیب میں وہ نہیں دیکھ سکتا، میں وہ بات تم میں نہیں دیکھ سکتا، میں وہ بات تم میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ نہ لکھیں بلکہ آپ کہتے جائیں، میں کاتبان وحی کو مقرر کرتا ہوں، کاتبان وحی مقرر کیے جاتے ہیں۔ میرا نبی کہتا گیا، کاتب وحی لکھتا چلا گیا، رب بھیجتا گیا، جبریل لاتا گیا، میرا نبی بولتا گیا، اور کاتبان وحی لکھتے چلے گئے۔ لکھنا عیب مانا جاتا تھا عرب میں، کیا مانا جاتا تھا؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ اور رب نے کہا حبیب جب لکھنا لوگ عیب مانتے ہیں تو میں تمہیں ہر عیب سے پاک کرتا ہوں۔ جج نہیں لکھتا، صدر جمہوریہ نہیں لکھتا، اور آج بھی بڑے منصب والے کا لکھنا عیب مانا جاتا ہے۔ آپ بتائیں صدر جمہوریہ کا منصب بڑا ہے یا نبی المرسلین کا مرتبہ بڑا ہے؟ نبی المرسلین کا مرتبہ بڑا ہے، تو پھر جو بڑے مرتبے والا نبی ہے اس کے بارے میں یہ تھرڈ کلاس مائنڈ یوزیج کہیں کو کرے حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ نہیں لکھنا نہیں آنے کی علامت نہیں ہے، نہیں لکھنا شرف کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی میرے؟ یہ بہت خطرناک قوم ہے میرے بھائی، تھوڑا بچ کے